به أن يوصلا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سارے احباب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی قدر حسنہ وجمالہ وفضلہ وکمالہ وجودہ ونوالہ وعزہ وجلالہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولاد رسولہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ الی یوم الدین۔ قبل صد احترام برادران اسلام، گفتگو کے آغاز سے پہلے میں گزارش کروں گا، پیچھے جگہ نظر نہیں آ رہی، ابھی 20 منٹ تقریباً ہیں، سارے احباب تھوڑا آگے ہو جو جگہ بھی ہے تو بابا جی اللہ نہ تھوڑے سارے مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عطا فرمائے۔ حضرات وقار، میں اور آپ اس وقت اس سال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سب کا حاضر ہونا قبول فرما کے نوید بھائی کے والد محترم کی اللہ تعالیٰ بخش و مغفرت فرمائے۔ حضرات وقار، وقت بھی میرے پاس مختصر سا ہے۔ قرآن مقدس کے 2 مقامات سے میں نے آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک حق سچ کہنے کی اور سن سنا کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عابد وقار، جو آج کا موضوع میں ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ تقریباً میرے سمیت ہر گھر کی بیماری ہے، اس لیے کوئی ایک شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بات کی جا رہی ہے۔ یہ اوورہال اس وقت پورے معاشرے کا مسئلہ، جہاں بہت سارے مسائل آئے ہیں ان میں ایک یہ بھی آیا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو عمل کی توفیق عطا ہو جائے، تو جو بھی شخص توبہ کر کے اٹھے گا یقیناً جن کے اس سال ثواب کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، قبر میں اللہ ان کو اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اب آپ وقار، قرآن کی آیات کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 20، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے حکم دیا جس چیز کو ملانے کا وہ ملا لیتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور اپنے رب کی رضا کی خاطر مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو پڑھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں ظاہری طور پہ بھی چھپا کر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ بندے ہیں جن کا انجام بڑا اچھا ہوگا۔ بہت ساری باتیں پیچھے رب کریم نے گنی ہیں، فرمایا وہ لوگ جن چیز، پہلی خوبی ان کی کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے وہ اس کو آپس میں ملاتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی انہیں میدان محشر میں اپنے حساب کا خوف ابھی سے لگا ہوا ہے۔ چوتھی بات ان کی ارشاد فرمائی وہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ پانچویں بات ان کی ارشاد فرمائی کہ وہ نمازوں کو چھوڑتے نہیں، نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ چھٹی بات ان کی ارشاد فرمائی کہ جو رب نے رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، ساتویں ان کی خوبی یہ ذکر کی ہے
کہ ان کے ساتھ کوئی برائی کرے، کوئی تکلیف زیادتی کرے تو وہ اس کا بدلہ زیادتی کی شکل میں نہیں دیتے، اللہ نے ان کو یہ خوبی اور کمال عطا کیا ہوتا ہے، وہ برائی کا بدلہ بلائی سے دیا کرتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل مقام ہے۔ فرمایا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ اپنے سے برائی کو بلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو کیا انعام ملے گا؟ رب اعلان کر رہا ہے یہ وہ بندے ہیں جن کا انجام بڑا اچھا ہوگا، ان کی آخرت بڑی اچھی ہوگی، یہ جتنی خوبیاں بیان ہوگی۔ اور دوسری آیت میں نے جو پڑھی ہے وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، صرف مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا دو بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ لعلکم ترحمون، تم صلح کرواؤ گے، تم ڈرتے رہو گے، اللہ تمہارے اوپر رحم فرما دے گا۔ اب اسی آیت کا خلاصہ ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ میں ایک لفظ میں اپنا موضوع بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے، گھر گھر کے اندر نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، برادریاں ٹوٹتے، رشتے ٹوٹتے، انا کا مسئلہ، وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی کو معاف نہ کرنا وہ بھی ہمارے اندر، معافی نہ مانگنا یہ بھی ہمارا جرم، اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو معافی نہ دینا، اسی پہ ڈٹ جانا یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اور جان بوجھ کے لڑانا، جان بوجھ کے فتنہ کھڑا کرنا اور نفرتیں پھیلانا، ہمیں کوئی خبر نہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ میں چند حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان کی روشنی میں جتنے احباب میرے سامنے حاضر ہیں، میرے سمیت ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اس کی طرف نہیں دیکھنا، ادھر نہیں دیکھنا کہ یہ اس کا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہر ایک کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ ہر ایک کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ دو بھائی آپس میں بولنے کے لیے تیار نہیں رہے، میرے پاس تو ایسی رپورٹیں باپ اور بیٹا ناراض ہیں، ایسی خبریں ہیں ماں اور بیٹے ناراض ہیں، ماں ترس رہی ہے کہ بیٹا کلام کرے تو بیٹے کو توفیق نہیں ہو رہی کہ ماں سے بات کر سکے، بھائی ترس رہا ہے چھوٹا بھائی مجھ سے بول پڑے تو بھائی کو توفیق نہیں ہو رہی۔ اور اس معاشرے کے اندر عجیب تر صورتحال ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا زیادہ ہے وہ توڑنے میں لگا ہوا ہے۔ پہلی خوبی رب نے کیا بیان کی؟ فرمایا وہ بندے جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا۔ علماء نے اس آیت کی تشریح میں لکھا اس سے مراد کیا ہے، کس کو ملانے کا حکم دیا؟ تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ رشتوں کو رب ملانے کا حکم دیتا ہے، اللہ رشتوں کو توڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث عرض کر رہا ہوں، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تھوڑا تیز بول رہا ہوں وقت مجھے تھوڑا نظر آ رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رب کائنات ان اللہ تعالی خلق الخلق، اللہ مخلوق کو بنا چکا، حتی فاذا فرق، جب مخلوق کو بنا کے فارغ ہوا تو فرمایا فقاوت الرحم، رحم رشتہ داری یہ کھڑی ہوگی اللہ کے حضور، اور اس نے عرض کیا ہے کریم مالک میں تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، جو رشتہ ہے یہ رشتہ کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میں ہر اس بندے کی طرف سے کھڑا ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رشتے ٹوٹے نہ، یا اللہ یوں سمجھ وہ بندہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہے۔ میرے رب کریم نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ تعلق داری، رشتہ داری تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی امال کے کریم میں تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں۔ آگے اللہ نے خود فرما دیا اما تردینا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ان آصلہ من واصلہ کے جو تجھ کو جوڑے گا میں بھی اس کو جوڑ دوں گا، ومن کاتا واقطعہ، فرمایا میں کاٹ دوں گا اس کو جو تجھ کو کاٹے گا، جو رشتہ جاری جوڑے گا رب کہتا ہے میں بھی اس کو جوڑ دوں گا، جو رشتہ داری توڑے گا رب کہتا ہے میں بھی اس کو توڑ دوں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں الرحم معلقۃ بالعرش، رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹ گئی اور کہنے لگی ہے کریم مالک کیا حکم ہے؟ رب کریم نے فرمایا من واصلنی واصلہ اللہ، میں اس کو ملا دوں گا جو تجھ کو ملائے گا میں بھی اس کو ملا دوں گا، ومن کاتانی کاتاہ اللہ، جو تجھ کو کاٹے گا اللہ بھی اس کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ ہمیں یہ معمولی جرم نظر آتا ہے، ہم اس کی حیثیت کو اس نہیں سمجھ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، حضور نے فرمایا بندہ کوئی جرم نہ کرے، یہی سب سے بڑا اس کا جرم کافی ہے اس کے لیے، کائنات میں ہزاروں جرم ہیں، فرمایا کوئی جرم نہ کرے، یہی بڑا اس کا جرم اس کے لیے کافی ہے کہ مسلمان بھائی ہو اس کو حقیر جانے، اسے کچھ نہ سمجھے، اس کی ویلیو اور عزت نہ سمجھے، حقارت سے اس کو دیکھتا پھرے۔ بتائیں ہر گھر دوسرے گھر کو حقیر نہیں جان رہا، کم تر نہیں سمجھ رہا،
اس کی ویلیو کی ہے کسی کی نگاہ میں؟ ہم انڈیا کا رونا روئیں، امریکہ کا رونا روئیں، اس وقت تو جو زیادتی میں اور آپس میں آپ دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو تو معاملہ بعد میں ہے۔ تو فرمایا یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ تو جب بندہ ناراض ہوتا ہے نا اور وہ راضی کرنے کے لیے آئے بھی تو ہم راضی نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اس کو کچھ نہیں سمجھ رہے، اس کی ویلیو، اس کی عزت جو اسلام کے ناطے ہو سکتی ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ تو حضرات جی وقار پھر ایک حدیث پاک سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاه المسلم فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے، اس میں کوئی مینشن نہیں کہ کون سا مسلمان، جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے فرمایا اس کے لیے جائز نہیں ہے 3 دنوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے۔ یہاں تو سال گزر جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، بڑا معتبر بنا پھر رہا ہے اور راضی ہونے کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی راضی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ عجیب تر صورتحال ہے، سالوں کے سال ناراضگی میں بٹے جا رہے ہیں اور پرواہ اور خوف نہیں آ رہا قبر میں حشر میں اللہ کے حضور کیا لے کے حاضر ہو جاؤ۔ نبی کریم، انسان سوچتا ہے کہ نہیں جناب میں تو ٹھیک کرتا ہوں، اگلا بڑی ذاتیاں کرتا ہے۔ یہ بھی میرے آقا نے مسئلہ حل کر دیا۔ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، میں بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے سے برائی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، میں تلک جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے توڑتے ہیں۔ تیسری بات یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے ساتھ زیادتی کریں، میں بردباری کر کے درگزر سے کام لیتا ہوں، ان کو موقع ملے وہ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ یہ 3 باتیں کی نا، یہی میرا اور آپ کا مسئلہ ہے نا۔ اس نے کہا حضور میں بھلائی کرتا ہوں، وہ بھلائی نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں، وہ میرے سے نہیں جوڑتے۔ حضور وہ میرے ساتھ زیادتی کرے میں معاف کر دیتا ہوں، میرے سے ہو جائے تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر تو ایسا ہی ہے جیسے تو بات کہہ رہا ہے، اگر واقعہ سن لے ایسا ہی ہے، تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو اس روش پہ قائم رہے گا اللہ کی طرف سے تیرا کہ مددگار تیرے ساتھ رہے گا، وہ تیری حفاظت کرتا رہے گا، تیری مدد بھی کرتا رہے گا۔ وہ جو کر رہا ہے اس کو چھوڑنا، تو گریبان میں جھانکنا میں کیا کر رہا ہوں، اگلا تو کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، مان لیا اس کو بھی، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ محروم کر رہا ہے تجھ کو، لیکن تو اپنے نامہ بال پہ غور کر میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بدترین میری امت کا وہ بندہ ہے جو شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکا دے، بدترین ہے وہ بندہ جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکا دے۔ کتنے رشتے آتے ہیں، میاں بیوی ناراض ہیں، کہیں ساس کا ہاتھ بیچ میں شامل، کہیں سسر کا ہاتھ شامل، کہیں پڑوسی کا ہاتھ شامل، کہیں جناب کسی اور کا، اور قرآن کیا کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والو تم بھائی بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، ان میں بات ہو جائے تو آپس میں صلح کروایا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈرنے کی بات کیوں آئی کہ صلح کے اندر انصاف بھی رہ جائے، زیادتی اور جبر اور سختی کر کے صلح نہ ہو۔ فرمایا انصاف کے ساتھ لعلکم ترحمون، تم صلح کرواؤ گے اللہ تمہارے اوپر رحم فرما دے گا۔ ہمیں احساس ہی کوئی نہیں ہو رہا، ہمیں پرواہی کوئی نہیں ہے۔ ایسے ایسے کیس ہیں جہاں 2 سال 4 سال ہو گئے ہیں، ناراضگیاں ہیں، جی ٹھیک ہے، ہر بندہ اس میں حصہ ڈال رہا ہے کہ اور دوری بڑھ جائے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اور نفرت بڑھ جائے، ہر کوئی کر رہا ہے نہیں میں ڈٹا ہوا ہوں، میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے، ناراضگیاں کس بات پہ ہیں؟ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ظلم و زیادتی کے بھی، لیکن میں چاندے کی مثالیں دے رہا ہوں جہاں دین کہتا ہی نہیں اور ہم ناراض ہیں جناب والا۔ کس بات پہ؟ میرے گھر میں محفل ہو گئی، میں نے اپنے بھائی کو نہیں بلایا، مجھے یاد نہیں رہا، جان بوجھ کے نہیں بلایا تھے، یہ بات بھی کر لیتے ہیں۔ دین کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ اس بات پہ آپ ناراض ہو جائیں، اور ہم ناراض ہوتے نہیں کہ اب میرے گھر میں رشتہ ہے، کوئی مانگنے آیا ہے، میں نہیں دیتا، میری مرضی یا بیٹی کی مرضی نہیں بن رہی، با مجبور ہے وہ نہیں کرتا۔ بتائیں دین کی کسی فقہ کے مسئلے میں لکھا ہو کہ آپ ناراض ہو جائیں؟ یہاں تو پھر دشمنیاں بڑھا لی جاتی ہیں، ہم نے رشتہ مانگا تھا دیا نہیں تھا۔ بتائیں یہ دین کے اندر کہاں ہے؟ کیوں خدا کا خوف نہیں آ رہا؟ بیمار ہو گیا ہوں میں، میرا کوئی پتہ کرنے نہیں آیا، اس کو ٹائم نہیں ملا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مجبور ہو یا نہ جان بوجھ کے بھی نہیں آیا، تو کیا اس بات پہ بھی مجھے ناراض ہونے کا کوئی شرعی حق ہے؟ کوئی حق نہیں ہے۔ وہ گناہگار ہے، وہ نہیں نہ پتہ کر سکا، وہ محروم رہا نا ثواب سے۔ آپ کو ناراض ہونے کا کس نے کہہ دیا؟ میں نے مکان بنایا جناب، وہ چینی لے کے آئے نہیں ہیں، وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے نہیں آئے، مبارکباد نہیں دینے آئے، تو یہ حضرت ناراض ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ ہماری ناراضگی ہے۔ کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے ناراضگی کی؟ اللہ اس کے رسول نے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی۔
لیکن ہم ناراض ہیں کہ اس نے مبارکباد نہیں دی جناب والا، میرے گھر میں فلاں بیمار تھا عیادت کرنے نہیں آیا۔ ہاں اخلاقی طور پہ بنتا ہے کہ وہ جائے مبارکباد دے، مسلمان کو خوشی ملی ہے مبارک دے، مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے اظہار تعزیت کرے۔ اگر کسی وجہ سے نہیں آتا تو آپ کو ناراض ہونے کا کس نے حق دیا ہے؟ آپ کو نہیں خبر یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا گمان سے بچا کرو، بہت زیادہ گمان تو ایسے ہیں جو ہوتے ہی جھوٹے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کے ایک بات بنا لی۔ اب سورہ حجرات کے اندر یہ بھی آتا ہے مسلمانوں جب تمہیں کوئی بات پہنچے نا تو تحقیق کر لیا کرو، پہلے کوئی بات پوچھ بھی لیا کرو ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ مطلب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میرا نام لے کے کوئی کسی کے ساتھ بات کر دیتا ہے کہ حضرت یہ کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے آپ کے خلاف، وہ بندہ گھر میں بیٹھ گیا جناب ناراضگی بنا کے، وہیں پہ سوچیں اس نے سوچ لی ہیں اور مجھ سے پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ عجیب تر صورتحال نہیں ہے؟ آپ کو کسی رشتہ دار کی بات پہنچی ہے، آپ بیچ میں واسطہ ڈالے بغیر اس کے پاس پہنچ جائے نا، اس سے تو پوچھیں واقعتاً آپ سے بات ہوئی ہے۔ اگر وہ کہتا ہوئی ہے اور معذرت کر لیتا ہے تو بات ختم ہو جائے، اگر وہ ڈٹا ہوا ہے تو پھر تو کوئی بات کی جائے۔ بعض اوقات بات کی خبر بھی نہیں ہوتی، کئی دفعہ تو کئی یہ اس فقیر کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے، بات کا وجود نہیں، بات کی خبر بھی نہیں، اور اگلے کہ ہاں پوری ایک سٹوری بن کے پہنچی ہوتی ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہے تو عام بندے کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا؟ خدا را تھوڑا سا سوچئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنا بڑا عمل ہے، لوگوں کو توڑنے کی بات نہ کریں، جوڑنے کی بات کریں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ کینچی لے کے آیا، فرمایا یہ کس لیے؟ کہا جی گفٹ دینے آیا ہوں، تحفہ دینے آیا ہوں۔ اس صوفی نے، اس ولی کامل نے، اللہ کے اس بندے نے کیا فرمایا؟ کہا یہ کینچی لے جاؤ، ہمیں کینچی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا لینا چاہتے ہو؟ کہا سوئی مجھے لا کے دو۔ فقیر توڑنے کا کاٹنے کا کام نہیں کرتا، فقیر جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ فرمایا سوئی دو، پہلے معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا میرا رشتہ دار ہے، بڑیاں زیادتیاں کر رہا ہے، بڑی تکلیفیں دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھائی کرو۔ پھر آیا حضور بڑی زیادتی کر رہا ہے، فرمایا اچھائی کرو۔ پھر آ گیا، پھر کہا جناب بڑی زیادتیاں ہیں، کہا پھر یار اچھائی کر۔ اس نے کہا برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یہ بتا، یہ ایک رستہ ہے، اگر کوئی شخص ایک کانٹا بچھاتا ہے تو بھی ایک کانٹے کا اضافہ کرے گا، پھر ایک کانٹا بچھاتا ہے تو بھی ایک کانٹا بچھائے گا، یہ سارا راستہ تو کانٹوں والا ہو جائے گا۔ کوئی تو خدا کا بندہ اس زمین پہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو کانٹا بچھا نہیں سکتا، کم سے کم اس کانٹے میں اور رشتہ تو نہ ڈالے، وہ پھول بچھا دے، کوئی رستہ روکے تو صحیح نا۔ لیکن ہماری خوبی اور ہو گیا، ہماری عادت اور ہے، میری انا نہیں کسی پلے لگ رہی، میری گردن کا سریا نہیں قابو آ رہا، میرا یہ سریا نکل نہیں رہا، اور موت کے اندر بیٹھ کے بھی موت یاد نہیں آتی، قبر کی فکر بھولی ہوئی ہے۔ حضرات جبکار یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، مجمع بیٹھا ہے، آپ نے شاہ فرمایا میری مجلس سے وہ بندہ نکل جائے جو کسی رشتہ دار سے ناراض ہو کے آیا ہوا ہے۔ ایک نوجوان اٹھا، اس کی پھپھو ناراض تھی، چلا گیا معافی مانگنے، پھپھو بھی وہ پھپھو تھی، اس زمانے کا حال تھا، معافی مانگی جاتی تو معافی دی جاتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا قیامت کے دن میرا رب مجھے معاف کر دے، پھر سنو میرے امتیو، تم بندوں کے قصور معاف کرا کرو، اللہ قیامت کے دن تمہیں معاف فرما دے گا۔ ہم معافی نہیں چاہتے قیامت کے دن؟ کیا میرے اندر کوئی جرم نہیں ہے؟ میں نے کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، میرے میں کوئی عیب نہیں ہے؟ میں تو عموماً کہا کرتا ہوں، ایسے بندے بھی بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں بڑا مجرم ہے جو دن میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ نماز چھوڑ دینا کتنا بڑا جرم ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم، اس کو جرم ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ وہ معاشرے کا بدترین بندہ نہیں ہے جس کی دن کی پانچوں کی پانچیں نمازیں جاتی ہیں اور وہ کہے میں گناہگار کوئی نہیں ہوں، تو وہ بھی تو بڑا گناہگار ہے نا، مجرم تو وہ بھی ہے حضرات جبکار۔ تو حضرات جبکار فرمایا پھپھو کے پاس گیا، وہ پھپھو بھی عظیم تھی، اس نے کہا معاف تو کر دیا، لیکن جاؤ ابو ہریرہ کے پاس پوچھو نا کہ انہوں نے بھیجا کیوں، یہ بات کی کیوں، مجلس سے اٹھایا کیوں ہے۔ وہ نوجوان واپس گیا اور جب مجلس ختم ہوئی کہنے لگا حضور مجھے یہ نہیں بتا دیتے، آپ نے کیوں ایسی بات کی ہے؟ سنیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ نبی پاک پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا جس محفل میں جس مجلس میں ایسا بندہ بیٹھا ہو جو رشتہ توڑ کے آیا ہوا ہو، اللہ اس مجلس پر رحمتیں نہیں برساتا، رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو جس گھر کے سارے بندے یوں لگے ہوں رشتے توڑنے پہ، پورا محلہ، اور اگر یہ مجمع ہو اس میں 12 سے 14 بندے، 20 بندے، 50 بندے ایسے بیٹھے ہوں، بتائیں پھر رحمتیں کہاں آئیں گی؟
پھر معاشرے کے مسائل بڑھیں گے نا، پھر بے سکونیاں بڑھیں گی، پھر تکلیفیں بڑھیں گی، پھر مسائل بڑھتے جائیں گے۔ کوئی تو ہو جو قدم آگے بڑھائے کہ میں اپنی طرف سے نفرت ختم کرتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ جناب والا چارپائی پڑی ہو اور حضرت صاحب کو کہا جائے کہ آپ کھڑے ہو جائیں میرے باپ کی طرف سے معافی مانگے، تو بہتر نہیں ہے باپ جیتے جی معافی مانگ لے؟ وہ جائے نا خود کسی سے جس سے جاتی کی ہے۔ اور پھر بدبختی ہے کہ کئی گھروں کی ایسی رپورٹیں آتی ہیں، معافی مانگنے والا مانگ رہا ہے، دینے والا ڈٹا ہوا ہے، وہ رشتہ توڑنا ہی چاہتا ہے، جوڑنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا، حضور نے فرمایا بتاؤ نا تمہیں نماز سے بھی بہتر عمل، روزے سے بھی بہتر، صدقے سے بھی بہتر؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ نماز سے بھی بڑا افضل عمل ہے، صدقے سے بھی بڑا عمل ہے، اور روزے سے بھی افضل عمل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا دو مسلمانوں میں صلح کروا دینا اس سے بھی زیادہ افضل ثواب ہے۔ عجیب تر صورتحال ہے، ہم بھڑکا رہے ہیں، ہم نفرت دلا رہے ہیں، ہم توڑنا رشتہ چاہتے، ہم قریب لانا ہی نہیں چاہتے، ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پہ، ماں کو بیٹوں سے جدا، بیٹوں کو باپ سے جدا۔ عجیب طرح صورتحال بنتے جا رہی ہے۔ کاش کچھ تو خوف پیدا ہو جائے، کچھ تو ساتھ پیدا ہو جائے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک سنیں، اس حدیث کے بعد میرا خیال ہے وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی، مستند حدیث صحیح مسلم کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحمین، فرمایا رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اس زبان سے نکلا ہوا ہے جو اپنی مرضی سے بولتی نہیں، جو اللہ کی مرضی سے زبان کھلتی ہے تو کھلتی ہے۔ کہا میرا حبیب مرضی سے نہیں بولتا، میں اپنے حبیب کو جو کہتا ہوں میرا حبیب وہی زبان سے لفظ نکالتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں تجھے دنیا داری عزیز ہوگی، ٹھیک ہے، تیری پریشانیاں بڑی زیادہ ہوگی، تیری مجبوریاں بڑی زیادہ ہوں گی، اگر تو اپنے آپ میں غور کر لے میری وجہ سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو پھر سن لو، اس الفاظ کو کانوں میں ڈال کے ذہن میں بٹھاؤ، سینے میں جگہ دو۔ فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں جنت میں جانا، اور مرنے کے بعد کوئی پتہ نہیں، یہ کچھ آسان سا معاملہ ہے، اس کو اپنے معمولی سمجھ رکھا ہوا۔ یہ قبر ہے کیا؟ یہ وحشت ناک گھر ہے، یہ اندھیروں کا گھر ہے، زمین کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں۔ آج نیواں ہو جا، آج نیواں ہو جا، تو بارگاہ لائی۔ میرے آقا نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ اسی حضور کے الفاظ پہ غور ہی نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے گا میرا اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تاجدار کائنات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا کے الفاظ ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے لیے دو باتوں پہ قسم اٹھائی، فرمایا جو صدقہ کرے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی، اور جو جھک جائے عاجزی اختیار کر لے اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا، اس کی عزت گھٹے گی نہیں۔ کون کہتا ہے میں جھک گیا، میں من گیا، میں منیا تو میری عزت ہے، میری بےزتی؟ عزت بےزتی یہ نہیں ہے۔ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنو، عزت کس کو کہتے ہیں اور بےزتی کس کو کہتے ہیں۔ آپ گزر رہے تھے تو ایک مائی کھڑی ہوئی تھی، اس نے کہا میرے بیل کی دم اچھی ہے یا تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں؟ جملہ بڑا سخت تھا، غصہ آ سکتا تھا کہ مولانا کی داڑھی اور بیل کی دم کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں آپس میں؟ مائی کا سوال بڑا عجیب تھا۔ حضرت باجی بستامی سلطان العارفین، ولیوں کے ولی بادشاہ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں مائی بات سن، ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ تیری بیل کی دم اچھی ہے یا میری داڑھی کے بال اچھے ہیں۔ ہاں میدان معاشر کے اندر اللہ کے حضور پہنچ کر اگر میرے رب نے مجھے بخش دیا تو میری داڑھی کے بال تیرے بیل کی دم سے اچھے ہوں گے، اور اگر رب کریم نے مجھے پکڑ لیا عذاب کے اندر گرفتار کر دیا تو پھر میری داڑھی سے تیری بیل کی دم اچھی ہوگی۔ عزت کا مقام تو وہاں ہے، وہاں جو چھوٹ گیا وہ کامیاب ہوگا، یہاں کامیابیاں عارضی ہیں، یہ عزت عارضی ہیں جن کے اوپر میں اور آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آستانہ عالیہ بیرا شریف کے عظیم بانی، آؤ ابھی پیپر ہو رہے ہیں بچوں کے پیپر، میں ایک دعوت بھی دینا چاہتا ہوں، آئیں اس طرف آئیں، دین کی طرف لے کے آئیں بچوں کو، کوئی ایک بچہ اپنے گھر کا، کوئی فیملی کا ایک بچہ تیار کر دو ہو دین پڑھنے والا، یہ نہ اسکول سے بھاگا ہوا، وہ دین کو دیں گے تو پھر وہ بھی آپ کو رزلٹ وہی دے گا جو سمجھتے ہیں واقعی پڑھ رہا ہے۔ کوئی ایک بچہ اس دین کی طرف لائیں، اور بیرا شریف کا علمی نیٹ ورک وہ ہے جو خالی مولوی نہیں بناتے، وہ دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اس میں ایف اے بی اے بی ایس سی تک باقاعدہ یونیورسٹی سے منظور شدہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اور کیوں ہو رہے ہیں؟ اس فقیر کی سوچ کیا تھی؟ 1957 میں یہ معاملہ کیا کہ ساتھ کو انگلش ٹھیک نہیں ہے، مولویوں کا کام ہے صرف دین پڑھانا، یہ سکول بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا یہی انگریز چاہتا تھا، ان کو تقسیم کر دیا جائے، ایک طبقہ ادھر ہو جائے ایک طبقہ ادھر ہو جائے۔ فرمایا یہ فقیر یہ چاہتا ہے دونوں اکٹھے ہو کے چلیں، انسان کی دو آنکھیں ہیں، دونوں بنا ہوں تو ٹھیک ہوتا ہے۔ فرمایا ہم چاہتے ہیں دنیا کی آنکھ بھی بنا ہو اور اس کی دین کی آنکھ بھی بنا ہونی چاہیے۔
تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے اس وقت اس دائرہ سے فارغ لوگ بڑے بڑی یونیورسٹیوں کے اندر لیکچرار، فوج کے اندر نائب خطیب، یہ مت سوچیں ہاں جہاں دین کی ضرورت ہو، مسجد کی ضرورت ہو تو پھر اللہ کے اس بندے کا، مومن کا کام یہ ہوتا ہے پھر اپنی وہ ڈگریاں اور پھر اعلیٰ عہدے نہ دیکھتا رہے، اگر اس کو مسجد کی اس کو ضرورت ہے تو وہ مسجد کے مسئلے پہ بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ حضرات وقار آئیں، اس طرف آئیں گے تو گھروں کے اندر سکون تھوڑا بہت آئے گا، ورنہ حالات بڑے ٹف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ آپ کیا فرماتے ہیں، ان کا جملہ عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں نا، فرماتے ہیں دو باتیں ان کی کسی بات پہ ختم کر دوں گا، ٹائم بھی بالکل ختم ہو گیا ہے۔ آپ شاہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، بندہ اپنی قیمتی زندگی، پہلی بات کہتا ہے قیمتی روپیہ، جب رشتہ داروں کے خلاف بندہ چل رہا ہوتا ہے نا، قیمتی روپیہ اپنا اسی معاملے میں لگا رہا ہوتا ہے۔ سارے جانتے ہیں کہاں کہاں پہ روپیہ لگتا ہے، کہاں کہاں پہ ہم دیتے ہیں تاکہ یہ دب جائے، میری واہ واہ ہو جائے، کہاں قیمتی روپیہ بھی لگاتا ہے۔ دوسری بات فرمایا قیمتی زندگی ہے، درویش کے نزدیک یہ مومن کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ یہ دوبارہ ملنی، یہ انہی کاموں کے لیے تو نہیں نہ ملی تھی جن میں اور آپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کسی اور کام کے لیے تھی کہ تیری ذات سے کوئی اور کام ہو جاتا۔ فرمایا قیمتی عمر بھی اسی میں ضائع ہوتی ہے۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ نے دماغی صلاحیتیں دی تھی، ان کو استعمال کرتا کس کے لیے، اگلا جملہ پھر عرض کرتا ہوں، فرمایا یہ صلاحیت بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہیں، رات بھی سوچتا ہے فلاں چاچے نے میرے خلاف بڑا کام کیتا ہے، میں دے خلاف کی کر سکنا، فلاں نے میرے خلاف بڑا کام کیتا ہے، میں کی کر سکنا، میں دا راہ کتھوں بند کر سکنا، میں دا ساہ کتھوں تنگ کر سکنا، میں دی روزی کتھوں بند کر سکنا، یہ دا کاروبار کس طرح روک سکنا، یہ دی عزت اندر رکھنا کس طرح ڈال سکنا۔ حضور نے تو یہ نہیں فرمایا تھا، تو فرمایا رات دن یہی سوچتا رہتا ہے، اگر ان کاموں سے آزاد ہوگا تو پھر سوچے گا میری قبر بھی ہے اس کی تیاری کر لوں، ان کاموں سے آزاد ہوگا تو آخرت کا سوچے گا نا، اگر وہ انہی کاموں میں لگا ہوا تو پھر نہیں ہے۔ اور کیا سوچنا چاہیے، اس فقیر کے دو ہی جملے عرض کر رہا ہوں، تو فرماتے ہیں سوچنا یہ چاہیے ہر مومن کو رات کو سوتے وقت بستر پہ سوچنا چاہیے میری ذات سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے حضور کی امت کو نفع پہنچے۔ یہ سوال ہے، میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، لیٹتے وقت سوچ لیں کہ میری ذات سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے حضور کی امت کو نفع پہنچے۔ دوسری بات کہتے ہیں یہ سوچ کے سوئے کہ میری ذات سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے میری قوم کو نفع پہنچے، میرے ملک کو نفع پہنچے۔ اگر ایک کسی شخص کی زندگی ان دونوں چیزوں سے خالی ہے، نہ دین کو نفع پہنچ رہا ہے نہ حضور کی امت کو کوئی نفع پہنچ رہا ہے، تو سمجھے وہ ایک زندگی جانور کی طرح گزارا ہے۔ مومن کی زندگی بڑی بلند تھی، اس کی عظمت بڑی زیادہ تھی، اس کی شان تھی، اس کو تو بڑا سوچنا تھا، یہ کچھ کرنے آیا تھا، یہ اسی جانور کی طرح وہ کھو کے بیل کی طرح ہوتا تھا نا، گھومتا رہتا تھا، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی سفر طے ہوتا تھا، وہ گھوم گھوم کے وہیں پہ کھڑا ہوتا۔ اگر میں اور آپ بھی وہیں پہ کھڑے ہیں تو پھر زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، پھر مال کو بھی ضائع کر رہے ہیں، پھر صلاحیتوں کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ آئیں تھوڑا سا قدم پیچھے ہٹائیں، آئیں تھوڑا سا حصہ ڈالیں سلوک کے اندر، آئیں حصہ ڈالیں رشتہ داری کو جوڑنے کے اندر، آئیں زبان کو تھوڑی سی نرمی پیدا کر لیں، آئیں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم معاف کریں اللہ معاف کر دے گا، میں راضی کرنے کی کوشش کروں، میں راضی کروانے کی کوشش کروں، اللہ راضی ہو جائے گا، میری وجہ سے کوئی رشتہ نہ ٹوٹا ہوا ہو، میں وہ بڑا بن کے نہ بیٹھا رہوں، یہ جو کچھ بھی ہے اگلا ہوتا رہے، وہ اپنے عمل کا جواب خود دے گا، میرا عمل تو ایسا ہو جس پہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا حبیب راضی ہو جائے۔ آئے کاش، لیکن ہے بڑا مشکل، یہ بڑا مشکل ہے کہ اپنی انا، یہ بڑا بت ہے، یہی سب سے بڑا بت ہے۔ ابلیس کے اندر یہی بت تھا تو آدم علیہ السلام کے آگے جھکا نہیں تھا، انہوں نے کہا میں بڑا چنگا، میں بڑا بہتر، اسی ایک بات نے اس کو کہاں اٹھایا اور رنگا درگاہ بنا دیا تھا کہ میں بڑا ہوں، جب تک یہ میں نہیں مرے گی اس وقت تک تیری زندگی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اس وقت تک سکون کی دولت نہیں ملے گی۔ آج کی اس محفل کے اندر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیں تھوڑے سے نرم پڑیں، تھوڑی سی عاجزی اختیار کریں، تھوڑا سا رویے میں نرمی لائیں، اخلاق میں نرمی لائیں، معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کریں، دوریاں نہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ عمل قیامت کے دن آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ایک بار الحمد شیتے ہیں، بار خوشی پڑھتے ہیں۔